بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب اور چین ہائیڈروجن توانائی کے شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ کابینہ نے منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہونے والے ورچوئل اجلاس کے دوران چین کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا اختیار وزیر توانائی کو دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اجلاس کے دوران کابینہ کو گزشتہ دنوں برادر اور دوست ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور ملاقاتوں کے نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے شاہ سلمان کے نام امیر قطر کے مکتوب اور ولی عہد سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے ٹیلی فونک رابطے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ کابینہ نے موسمی تبدیلی اور ماحولیات کے حوالے سے مملکت کے اقدامات کی تعریف اور عالمی برادری کی جانب سے اس کے خیر مقدم پر قدر و منزلت کا اظہار کیا ہے۔ عالمی برادری نے اس بات پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب 2060 تک کاربن کے اخراج کو زیرو لیول تک لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مملکت نے موسمی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے سائبان تلے ہونے والے معاہدے میں شامل فریقوں کی گلاسگو کانفرنس کے سامنے واضح کیا تھا کہ وہ عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام کے فروغ میں قائدانہ کردار ادا کرتا رہا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا کہ کابینہ نے خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس نے اس حوالے سے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مشترکہ خلیجی سیکورٹی جدوجہد کو مضبوط تر بنانے کے لیے مزید تعاون اور مزید یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خلیجی ممالک تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھ سکیں، خلیجی عوام زیادہ محفوظ اور زیادہ خوشحال زندگی سے لطف اٹھا سکیں۔ کابینہ نے پیرس امن فورم اور یونیسکو کانفرنس میں سعودی عرب کی شرکت کے حوالے سے موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب مشترکہ چیلنجوں کے مؤثر حل فراہم کرنے کے سلسلے میں کثیر جہتی پروگرام کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ مملکت کو یقین ہے کہ مل کر ہی عالمی امن کے قیام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور پائیدار ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے رابطے کے پل میں توسیع ناگزیر ہے۔ اجلاس میں علاقائی و عالمی حالات کے حوالے سے کئی رپورٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے سعودی عرب کے خلاف حوثی کے حملوں کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے مذمت کی ستائش کی۔ سلامتی کونسل نے حوثیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ حملے بند کریں، یمن کے تمام فریق بحران کے خاتمے کے لیے مکمل سیاسی حل تک رسائی کے لیے حقیقی مکالمہ شروع کریں۔ سعودی کابینہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں کے 3 رہنماؤں کو بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے کہا ہے کہ ایتھوپیا میں رونما ہونے والی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ کابینہ نے وزیر خارجہ کو فرانس کے ساتھ سیاحتی مشاورت کے سلسلے میں مفاہمتی یادداشت، وزیر صحت کو صحت نگہداشت بہتر بنانے کے لیے عالمی اقتصادی فورم کے ساتھ معاہدہ اور ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ کو او آئی سی کے ساتھ انسانی حقوق کے سلسلے میں تکنیکی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے اختیارات تفویض کیے گئے۔ انسداد منشیات کی قومی کمیٹی کی تشکیل سے متعلقہ دفعات میں ترمیم کی منظوری بھی دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔